صل على سيدنا ومولانا محمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ تیسرا جمعہ ہم سب کو عطا فرمایا. رمضان المبارک کا مہینہ دراصل روزوں کا مہینہ ہے. اور اس کی خاص عبادت اور جو پہچان ہے وہ روزے، سحری، افطاری، تراویح.
اس مہینے کی ایک خاص پہچان ہے، اس مہینے کی خاص عبادت ہے۔ پتہ نہیں رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ زکوٰۃ کو کب جوڑا گیا؟ حقیقت اور شریعت کے اعتبار سے رمضان المبارک کے مہینے کو اور زکوٰۃ کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں، بہت اہم بات ہے۔ وہ عبادتیں جو فرض ہیں، ان عبادتوں کا علم فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جہالت یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر پوچھے کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یہ عمل تم نے کیوں نہیں کیا، جواب میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس عمل کا علم میرے پاس نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جواب کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اور ایک سوال کریں گے کہ تو نے علم کیوں حاصل نہیں کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ دو قسم کا عذر اللہ کے دربار میں کبھی قبول نہیں ہوگا۔ ایک، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے جو لوگ دنیا میں ایمان لے کر نہیں آئے۔ اور یہ بات سمجھ میں، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو سوال کریں گے جو دنیا میں ایمان لے کر نہیں آئے۔ اگر بے ایمان جواب یہ دیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایمان کے بارے میں علم نہیں تھا، تیرے بارے میں علم نہیں تھا، تجھے پہچان اور پہچان کرانے والا کوئی ہمارے پاس نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف پوچھیں گے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے وجود پر دلالت کر رہا تھا، یہ تمام چیزیں میرے وجود کے دلائل ہیں، ان کو دیکھ کر تو ذرا غور کرتا تو مجھ تک پہنچ جاتا۔ اور بات صحیح ہے۔ اور دوسرا عذر جو اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا وہ ہے جہالت کا عذر۔ اے اللہ معلوم نہیں تھا مجھے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے اچھا معلوم نہیں تھا تجھے۔ دنیا میں اس قسم کا عذر قبول ہو جاتا ہے، کوئی کام ہمارا دوست کرتا نہیں، کیوں بھی نہیں کرے پوچھے، اب انہیں جواب دیتا ہے کہ نہیں معلوم نہیں تھا، اچھا معلوم نہیں تھا کیا، چھوڑو کوئی بات نہیں۔ لیکن اللہ کے دربار میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ پوچھیں گے تجھے معلوم کرنا تھا۔ ان باتوں کو سن کر جو لوگ علم دین سے دور ہیں ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔
پھر ایک مرتبہ میں وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں، جو اعمال فرائض اور واجبات کے درجے میں ہیں ان اعمال کا علم حاصل کرنا فرائض اور واجبات میں سے ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کا علم بھی فرض ہے، روزہ فرض ہے تو روزے کا علم بھی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا علم بھی فرض ہے، حج فرض ہے تو حج کا علم بھی فرض ہے، قرآن کے علومات فرض ہیں، حلال اور حرام کے علوم فرائض میں سے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کتا کھا لیا، اللہ تعالیٰ پوچھ لے اور بندہ کہتا ہے کہ کتا حلال کی حرام کی پتہ نہیں تھا، یہ عذر اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تجھے حلال اور حرام کا علم پہنچانے کے لیے میں نے انبیاء کا انتخاب کر کے انبیاء کے ذریعے سے میں نے تجھے بتایا کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ تمام باتوں کو جو میری مرضی کے ہیں تجھ تک پہنچانے کے لیے میں نے آدم کا انتخاب کیا، نوح کا انتخاب کیا، ابراہیم کا انتخاب کیا، اسماعیل کا انتخاب کیا، موسیٰ کا انتخاب کیا، عیسیٰ کا انتخاب کیا، داؤد اور سلیمان کا انتخاب کیا، زکریا و یحییٰ کا انتخاب کیا۔ الغرض تمام انبیاء علیہم السلام و رسول علیہم السلام کا انتخاب کیا، اور ہر نبی کے دور میں دین نامکمل تھا، اور میں نے آخری نبی کو تمہارے پاس بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے دین کو مکمل کر کے ہر مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے میں تمہارے بیچ ایک ایسے نبی کو بھیجا جو کھول کھول کر مسائل بیان کرتا ہے۔ صرف نبی کو نہیں بھیجا، مسائل جو نبی بیان کرتے ہیں ان مسائل کے دلائل کے لیے میں نے اس نبی پر قرآن پاک کو بھی نازل کیا۔ نبی اگر مقرر اور خطیب ہے تو اس کی خطابت کی دلیل قرآن ہے۔ اگر نبی سے پوچھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولو بالفرض آپ اس چیز کو حلال کہتے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر بھی یہی کہیں گے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بندہ اگر پوچھے یہ اللہ کا حکم ہے اس کی دلیل کیا ہے تو پیارے آقا قرآن پاک اٹھا کر بتا دیں گے یہ کلام اللہ کا ہے، اس میں جو آیات اترتے ہیں، احکامات اترتے ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ پیارو، ماہر، متبحر، جید عالم اگر نہیں بن سکتے تو اپنے وہ اعمال جن کا تعلق تمہارے فرائض سے ہے، تمہارے واجبات سے ہے، ان اعمال کا بیسک علم تو اپنے پاس رکھو۔ مسجدوں میں آ کر چلے جانے سے آدمی مسلمان تو بن جاتا ہے، عالم نہیں بنتا۔ عالمانہ لباس پہننے سے اس کے اندر ایک حسن اور ایک نور پیدا ہو سکتا ہے، لیکن علم نہیں۔ علم کی اہمیت پر، وہ بھی دین کے علم کی اہمیت پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بے شمار آیات نازل فرمائے ہیں۔ ایک چھوٹی مثال دے کر بات کو آگے لے کر جاؤں میں، کھانا پکانے کا، چاول بنانے کا، بریانی بنانے کا اگر علم کسی آپا بہن ماں کے پاس نہ ہو، وہ چاول وہ بریانی نہ بنے گی، اگر بنے گی تو صحیح نہیں بنے گی، اس بات کو مانتے ہو۔ اب جب صحیح نہیں بنتی، کھانے والا کھاتا نہیں، اگر کھاتا ہے تو دل سے کھاتا نہیں۔ یہ فلسفہ
یہ مثال جب آپ کو سمجھ میں آتی ہے، نماز پڑھنے کا اگر علم نہ ہو، نماز کیسے ادا ہوگی، نماز کیسے صحیح ہوگی؟ جب نماز ادا نہ ہو، نماز صحیح نہ ہو، قبول کرنے والا کیسے قبول کرے گا؟ یہ کھانے میں نمک بڑھ جائے کہ نمک کم ہو جائے، تم دسترخوانوں میں طوفان برپا کر دیتے ہو، کیا کھانے کے ٹیسٹ سے بھی گئی گزری ہے نماز؟ کھانے کے مزے سے بھی گئی گزری ہے نماز؟ جیسے چاہے نماز پڑھ لے، جیسے چاہے زکوٰۃ دے لے، جیسے چاہے حج کر لے، عمرے کر لے، اور اللہ پر ادھیکار جتاتے ہیں، پڑھ لیا، قبول کرتا کہ نہیں؟ اگر نہیں کرے گا تو تجھے الگ کر کے میں الگ خدا بنا لوں گا۔ یہ سوچ ہے، سوچ۔ الفاظ کی سختی پر مت جاؤ، حقیقت پر جاؤ۔ کل رات اکرم صاحب حرم سے فون آ رہا ہے، کیا سمجھے عبادتوں کو مذاق؟ ماں باپ کا نظام یا دنیا کا کوئی علم یا پروجیکٹ ہے یا اللہ رسول کا فرمان اور عبادت ہے؟ کیا سمجھ بیٹھے ہیں عبادتوں کو؟ کان پکڑ کر ایک درد رکھتا ہوں میں، حج، عمرہ، روزہ، زکوٰۃ، نماز، یہ تو کلمے کے بعد کے آنے والی چیزیں ہیں۔ سچ یہ ہے میرے پیاروں، یہ کہ ایک مسلمان کو کھڑا کر کے اگر یہ سوال کرے، بھائی الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، اسلام کی بنیادی شرط کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ نوجوانوں، بوڑھوں، بوڑھیوں، عورتوں، مردوں، کان کھول کر سنو، اللہ سے ڈرو، ان باتوں کی فکر اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک ایک نوجوان کو کھڑا کر کے اگر سوال کرے کہ بھائی نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، اعمال دین کے ہو، سب کا نمبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد ہے۔ اللہ نے صاف قرآن پاک میں بیان فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین کے علاوہ تم کتنا ہی اچھا کام کرو، تم کو دنیا میں بدلہ تو مل جائے گا، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کی بات ہے، نبی کا فرمان ہے، یہ ہمارا آستہ ہے۔ ایمان کے بغیر نماز پڑھو، ہو سکتا کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا دے دے، ایمان کے بغیر روزہ رکھے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ بدلے میں کچھ دے دے، ایسا نہیں، کیونکہ یہ دین، میں ہمیشہ کہتا ہوں، سیرت النبی کے اجلاس میں جا کر جب اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے اور کرانے کی بات کرتا ہوں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ دین اصل والا دین بھی ہے، یہ دین نقل والا دین بھی ہے۔ اس دین کے اصل پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، اس دین کے نقل پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ حق تو یہ ہے ہم عبادت نہیں کرتے، صحابہ کے عبادات کی نقل کرتے ہیں، پیارے آقا کی عبادت کی نقل کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا اندر کا چھپا ہوا پیغام، توجہ سے سنو میرے پیاروں، ایک حدیث کے اندر کا چھپا ہوا پیغام آج میں کھول کر بیان کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسے
جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، میں جیسے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تم ویسے ہی اٹھانا، میں جیسے ہاتھ باندھتا ہوں تم ویسے ہی ہاتھ باندھنا، میں جیسی قرات کرتا ہوں تم ویسے ہی قرات کرنا، میں جیسے رکوع کرتا ہوں تم ویسے ہی رکوع کرنا، میں جیسے قیام کرتا ہوں تم ویسے ہی قیام کرنا، میں جیسے سجدہ کرتا ہوں تم ویسے ہی سجدہ کرنا، میں جیسے قاعدہ کرتا ہوں تم ویسے ہی قاعدہ کرنا، جہاں میں جو پڑھتا ہوں ویسے تم پڑھنا۔ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ کر دیکھو صلو کما رأیتمونی اصلی کا ترجمہ میں ذرا کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مطلب ہے کہ تم کو تمہاری نماز پڑھنا نہیں، میری نماز کی نقل کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تم کو تمہاری نماز پڑھنا نہیں ہے، تم کو میری نماز کی نقل کرنا ہے۔ نماز امامت کی ہو نقل میری ہو، نماز انفرادی ہو نقل میری ہو، روزہ تمہارا ہو نقل میری ہو، زکوٰۃ تمہاری ہو نقل میری ہو، عمرہ تمہارا ہو نقل میری ہو، حج تمہارا ہو نقل میری ہو، کھانا تمہارا ہو نقل میری ہو، سونا تمہارا ہو نقل میری ہو، کپڑے تمہارے ہو نقل میری ہو۔ ہم اصل نہیں کرتے، اصل تو میرے نبی نے کیا ہے، میرے نبی کے کرنے کے مطابق ہم نقل کرتے ہیں۔ اصل پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے، نقل پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر فرماتا ہے۔ اس لیے عبادت کو ایسی کرو جیسے اللہ کے نبی نے کیا اور کرنے کا حکم دیا، قرآن نے کہا اور کرنے کا حکم دیا۔ کل ایک رات بات کو آگے بڑھانے سے زکوٰۃ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں مقدمے میں بات کر رہا ہوں۔ اعمال کی اہمیت جب تک پیدا نہیں ہوگی تب تک عمل دل سے آدمی نہیں کرتا۔ کل رات ایک صاحب فون کر رہے ہیں، میں صرف عمل کو آدمی اپنی مرضی کے جو مطابق کرتا ہے نا اس پر رد اور اٹیک کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ حضرت ہمیں سب عمرے کو آ کر ہی حضرت ماشاءاللہ مبارک ہو بھی، اللہ قبول فرمائے، دعا کرو بھائی۔ مکہ اور مدینہ اگر کوئی پہنچ کر وہاں سے فون کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے مبارکباد پیش کر کے اس کے عمل کی دعا کرتے ہوئے اس سے دعا کی درخواست کرنا، کیونکہ وہ مقدس مقام پر ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی اور ان کو دعا بھی دیا اور دعا کی گزارش بھی کی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے مسئلہ پوچھا اور مسئلہ پوچھنے کے بعد سوال کرنے کے بعد انہوں نے کہا مولانا تراویح کے بعد کی جو سوالات کی مجلس آپ کی ہوتی ہے اس میں بھی آپ اس سوال کو رکھیں۔ میں نے کہا عبدالواحد صاحب کا نمبر دے کر ان کے موبائل میں سوال آپ ٹائپ کر دیں، کیونکہ وہی پورے سوالات کو جمع کر کے کاپی بناتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کروں گا۔ سوال کیا ہے؟ بہت سارے سوالات کرتے ہوئے ایک سوال بڑی اہمیت کے ساتھ درد کے ساتھ انہوں نے کیا، حضرت عمرے میں تمام اعمال عمرے کے ادا ہونے کے بعد سر کے بالوں کا حکم کیا ہے؟ تمام اعمال عمرے کے، احرام، طواف کی نماز، حجر اسود کا استلام، صفا مروہ کی سعی، یہ ایک عمرے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ تمام اعمال کرنے کے بعد اخیر مومنٹ میں دو کام کر کے عمرے سے فارغ ہونا ہے، باہر نکلنا ہے، احرام سے باہر نکلنا ہے۔ ایک سر کے بالوں کا حکم یا تو خصر کرنا ہے یا نہیں تو حلق کرنا ہے۔ بھائی پھر کہتا ہوں میں، میرا عنوان زکوٰۃ کا ہے، مرضی پر جو عمل کرتے ہیں نا اس پر سوال آیا تو میں مرضی والی عبادت کا رد کر رہا ہوں، مرضی والی عبادت پر اٹیک کرتا ہوں۔ کھانا نہیں ہے یہ، بریانی میں گوشت ڈالو چلے گا، نہ ڈالو چلے گا، مرچی کم ڈالو چلے گا، زیادہ ڈالو اور بھی چلے گا۔ رمضان میں منہ پھکا ہو جاتا کرتے، رمضان میں منہ پھکا ہو جاتا کرتے، پھر
افطار میں بسم اللہ بول کر مرچی کے ٹی اسپون نہ کھا، وہ کیسا بھی اتنا منہ پھکا ہو جا رہا ہے سو بات پر بات کھلتے ہوئے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ہم عبادت نہیں کرتے، عبادت کر کے اللہ پر احسان کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ غرض کھانا پینا نہیں، اس میں بھی ہم سمجھوتا نہیں کرتے، پھر عبادتوں میں خدا کیسے سمجھوتا کر لے گا؟ اگر عبادتوں پہ سمجھوتا کرنا ہوتا تو پھر شریعت مصطفیٰ میں باریک باریک مسائل کا نزول نہ ہوتا، باریک باریک مسئلے نبی نہ بیان فرماتے۔ مسائل کے سمندر میں غوطہ لگاؤ گے، باریکیاں سن کر حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ حضرت اتنی باریکیاں ہیں کیا؟ نماز کا عنوان لے لو، روزے کا عنوان لے لو، زکوٰۃ کا عنوان لے لو، حج کا عنوان لے لو، تلاوت کا مسئلہ اٹھا لو، معاملات کا مسئلہ اٹھا لو، معاشرت کا مسئلہ اٹھا لو، اتنی باریکیاں ہیں۔ الحمدللہ اسی کا نام تو شریعت ہے۔ اگر گنجائش ہوتی تو پھر آگے نبی بھی آتا۔ بہت بڑی بات اور ختم نبوت کی مضبوط دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اگر مسائل میں ہمارے لیے گنجائش ہوتی آئندہ نبی آتا، گنجائش نہیں تھی، تمام مسائل کو لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ آیا۔ عمرے کے بعد دو عمل ہوتے ہیں، ایک عمل اخیر کا سر کے بال حلق کرنا یا خسر کرنا۔ خسر کا معنی قینچی سے کاٹنا، پوائنٹ۔ کل رات کے سوال کا جواب دے رہا ہوں میں۔ حضور سے صحابہ نے حج کے موقع پر پوچھا، یا رسول اللہ بال انسان کی زینت میں داخل ہے؟ بال، ارے بولو رے بابا، انسان کی زینت میں داخل ہے۔ اور ایک بات بھی کہتا ہوں تو نوجوان خوش ہو جائیں گے، بال انسان کی زینت میں داخل ہے اور کالے بال ہی زینت ہے۔ سفید بال تو بتا دیتے ہیں کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، ڈر گئے سب بھی۔ حضرت یہ بولنے والے ہی بول کو معلوم رہتا تو آج جمعہ تمہاری مسجد کچھ نہیں آتے تھے۔ حضرت ڈرے تو بھی موت آتی ہے، نہیں ڈرے تو بھی موت آتی ہے۔ بال انسان کی زینت میں داخل ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میں بال رکھتے تھے، علی نہیں رکھتے تھے بال۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، آپ عشق رسول میں بہت مشہور ہیں اور آل رسول میں سے ہیں آپ، لیکن نبی کی ہر سنت پر، ہر طریقے پر آپ کا عمل ہے، بلکہ نبی اور آپ کے درمیان تو ایسا زبردست جوڑ ہے جو جوڑ کسی صحابی کے لیے نہیں ہے۔ وہ یہ کہ نبی اگر علم کا شہر ہے تو اس شہر کے دروازے تم ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، کسی بھی صحابی کی کوئی فضیلت سے وہ صحابی دوسرے صحابہ سے ہر مسئلے میں اعلیٰ ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی حضرت علی کے اگر فضائل ہیں تو ان فضائل میں دوسرے صحابہ سے حضرت علی کو ان فضائل میں فوقیت حاصل ہے۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ تمام روح سے حضرت علی تمام صحابہ میں افضل ہیں۔ افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر، تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابو بکر کو ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ پکا اور مضبوط عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے اس پر قائم رہ جاؤ، آگے پیچھے نہ کرو۔ اگر آگے پیچھے کرو گے تو پھر خطرہ ہو جائے گا۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ آپ مان کر خاموش رہ جاؤ، حشر کے میدان میں ہو یہ خبر میں اللہ تعالیٰ سوال بھی نہیں کریں گے، ابو بکر کا نمبر بتا، عمر کا نمبر بتا، عثمان کا نمبر بتا، علی کا نمبر بتا، فاطمہ کا نمبر بتا، عائشہ کا نمبر بتا، خبر میں نہیں ہوگا، لیکن نمبر لگا کر گھگواں لڑ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے معموم بات؟ صحابہ جن کو پہلا نمبر دیے تو دیے، صحابہ جن کو دوسرا نمبر دیے تو دیے، صحابہ جن کو تیسرا نمبر دیے تو دیے، چوتھا نمبر جن کو ملا تو ملا،
ترتیب خلافت میں اپنی جگہ پر ہے. باہر کی زندگی دیکھیں گے تو ابو بکر سب سے زیادہ نظر آتے ہیں، تو اندر کی زندگی دیتے ہیں پنجتن پاک میں حضرت علی کا نمبر نظر آتا ہے. اعتدال کا راستہ اختیار کر لو، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو. حضرت علی سے پوچھا گیا، علی کیا بات ہے کہ پیارے آقا کے سر مبارک میں بال اور آپ کے سر میں مبارک میں بال نہیں ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ بھائی یہ پیغمبر کی طاقت تھی جو بالوں کا بھی حق ادا ہوتا تھا. دین کے حقوق ہو یا خود کے حقوق ہو، کسی حق میں نبی نے کوئی کمی پیشی نہیں کی. یہ طاقت، یہ ظرف صرف پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. بال تھے آقا کے سر میں تو آقا سر کے بالوں کا بھی حق ادا کرتے تھے. کنگھی جب کرنا کنگھی کرتے تھے، مانگ نکالنا تو مانگ نکالتے تھے، اور بالوں کو بھی آقا نے اپنی ایک شان بنا کر رکھا تھا. وہ شان اسلام کی پہچان بن گئی. وہ شان کیا بن گئی؟ اسلام کی پہچان بن گئی. اور حج ہو کہ عمرہ ہو، قربانی کا ترجمہ ہے. حج ہو کہ عمرہ ہو کہ قربانی کا ترجمہ ہے. حج میں محنت اور مشقتیں، عمرے میں محنت اور مشقتیں ہیں، تو مشقتوں کے ساتھ اللہ کے لیے ایک جان چھوڑ کر سب قربان کرنے کا نام ہے عشق، عبادت. اب لاکھوں روپے خرچہ کر کے جاتے ہیں لوگ، معمولی ہے کیا؟ عمرے کا سفر معمولی ہے؟ 2 لاکھ روپے ہے، 2.5 لاکھ روپے ہے پیکیج. حج کا سفر کوئی معمولی سفر ہے؟ گورنمنٹ کے راستے سے گئے تو الگ مشقت، پرائیویٹ راستے سے گئے تو الگ مشقت. وہاں جا کر بھی اللہ کے لیے سر نہ جھکائے. سر جھکانے کا مطلب سر جھکانا نہیں ہے، ہر عمل کا ادا کرنا ایک معنی میں سر جھکانے کا ترجمہ ہے. اللہ جو کہتے ہیں اسے مان لینا، سر جھکا دینا. آپ کے حکم پر ہم سر جھکاتے ہیں. یہ لفظ آپ نے، جملہ آپ نے سنا ہوگا. اتنا لمبا سفر کر کے گئے اور پورا عمل ایک عمل کے نہ کرنے پر غارت کر کے آ گئے. اب انہوں نے سوال کیا، مولانا عمرہ کر رہے ہیں ہم لوگ، الحمدللہ پورا ہمارا عمرہ ہو گیا، اب اخیر کے اعمال باقی ہیں. ہمارے ساتھیوں میں سے بہت سارے ساتھی سر کے بال نہیں منڈا رہے ہیں. 2 کام، یا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سر منڈا دو، یا نہیں تو اپنے سر کے بال ایک کور کے مطابق کٹ کرو، جسے قصر کہتے ہیں. حج کے موقع پر صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ارکان ہو گئے، اب آگے کا عمل کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا اپنے سر کا حلق کرو. حلق کہتے ہیں ایک دم وسترا پھرانے کو. آقا نے سر میں وسترا پھرایا ہے. جو کام نبی نے کیا ہے وہ نام کرتے ہوئے ہمیں کس بات کی جھجک؟ یہی تو دل کھولتا ہے، خون پگھلتا ہے. جو کام میرے نبی نے کیا، جس پر حسن نازاں ہے، جس پر نبوت نازاں ہے، رسالت نازاں ہے، وہ کام نبی کر رہے ہیں اور ہم نہ کریں. نبی کے شہر جا کر، نبی کے پیدا ہونے کے شہر جا کر، وہ شہر جس شہر سے نبی نے محبت کیا، یہ کتنی بڑی بری بات ہوگی. دور سے نبی کی سنتوں کی مخالفت کا حکم الگ، قریب پہنچ کر نبی کے سنتوں کی مخالفت کا حکم الگ. کیا مولانا صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ شیطان بھی لرزہ ہوتا ہے وہاں جا کر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے شہر اور ان کے خاص مقامات کے قریب پہنچ کر بھی ان کی بات نہیں مانتے. اس سے بڑی بری جرت کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ نہ جاؤ. تمہارے جانے سے مکے کا مقام نہیں بڑھے گا، تمہارے جانے سے مدینے کی فضیلت نہیں بڑھے گی. آج بھی ایسے ہیں جن کے پاس دولت
سڑ رہی ہے. سوئٹزرلینڈ جا کر آ گئے, دبئی جا کر آ گئے, اور فارن کنٹریز کا سفر ان کا ہوا. ہنی مون منانے پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. ایسی دولت والے بھی اب تک ان کو اللہ اور اللہ کے نبی کا ڈائریکٹ گھر کا دیدار نصیب نہیں ہوا. کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ جاؤ. اگر جاتے ہیں تو پھر وہاں کے وہ کام جو ہمارے نبی اور صحابہ و اولیاء نے کیا, بے جھجک کرو. اب بھی کہتا ہوں میں, عنوان میرا زکوٰۃ ہے اور علم ہے, وہاں سے بات آ رہی ہے, کھل رہی ہے بات تو کھول رہا ہوں میں. کر رہے ہیں عمل, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کوئی مقصود نہیں ہے, تو پھر ویسا کرو عمل جیسے اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا. جب تم عمل شریعت کے عین مطابق کرو گے تو تم اپنے دل دماغ سے دنیا کا ٹینشن نکال دو. جب اللہ تعالیٰ دین ہی دے رہے ہیں تو کیا بدلے میں ایک حقیر چیز, ایک مٹھی دنیا نہیں دیں گے؟ پیارو توجہ سے جملہ سنو. بزرگوں کی باتوں کو میں اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں. حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے, عمر کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے سالم رحمت اللہ علیہ. کیوں اثر نہ آئے باپ کا اور دادا کا؟ سبحان اللہ. کیوں اثر نہ آئے باپ عبداللہ کا اور دادا عمر کا؟ حضرت سالم فرماتے ہیں, دین کے اعمال کو مکمل دین کے طریقے سے کرو, دین پانے کی کوشش کرو, جنت پانے کی کوشش کرو, اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پانے کی کوشش کرو. وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو بدلے میں کچھ دنیا بھی تم کو مل جائے گی. اگر وہ نہ ملی تو پھر دنیا ملنے اور نہ ملنے کا تمہاری زندگی میں, تمہارے اعمال میں کسی قسم کا کوئی حساب نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, بعض لوگ پڑھتے ہیں نا, الحمدللہ پڑھتے ہیں. میں بھی کبھی دیکھ لیتا ہوں, پتہ نہیں کہ میری بھی نماز کیسی ہے. کبھی کوئی غلطی آپ کو میری بھی نماز میں نظر آ جائے تو اس کا اظہار کر دو. ایک دوسرے آپس میں اصلاح کرنا ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. قریب میں ایک صاحب مجھے نوٹ کر رہے تھے. مولوی صاحب کو نوٹ کرنے بولنا قوم کو. ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے, کون تبھی کسے تبھی دشمنی کرے تو ہاتھ دھو کو پڑ گا بول کر بولتے, لیکن مولوی صاحبان کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں, پورا نہالے کو پڑ جاتے. سو ابا پر بھی ایک صاحب ایسے ہی اٹیک کرے تھے. نماز پڑھنے کو تھے, کہتے ابا 2-3 مرتبہ کان میں کیا مچھر کاٹے کی کیا کاٹے کی معلوم نہیں, کان کھجائے. تو ابا کے نماز کے بعد بول ڈالے, کہتے حضرت تمہیں بھی رفع دین کرتے ہیں کیا؟ حضرت کتنا غور سے دیکھے رہیں گے. اب نماز ایسا کر لے کرتے, ایسا کھجائے تو کون کی نوٹ کریا ہے اللہ کا بندہ. تو انہیں پوچھ دیا تمہیں بھی رفع دین کرتے ہیں کیا حضرت؟ ویسے ہی مجھے کوئی ایک صاحب کہنے لگے حضرت وضو شروع کرنا سو کیسا حضرت بول کر پوچھا. میں بولا پہلے دونوں ہاتھ بسم اللہ بول کر دھو بھائی. اسے بتایا تو میں تم نے جب بھی دیکھا حضرت تمہیں سب سے پہلے پاؤں دھوتی نا حضرت کہا. مجھے واہ رے بابا, میرے حق میں تو کیمرہ بن گیا ہے رے گگو گیا. میں جب بھی دیکھا تم نہ, میں تم نہ سب سے پہلے پاواں دھوتے ہوئے دیکھا ہوں نا حضرت. میں بولا بھائی میں پاواں جب دھوتا ہوں اس وقت وضو نہیں شروع کرتا, میرا وضو بھی الحمدللہ ہاتھ سے شروع ہوتا ہے. پاؤں دھوتے وقت میں بسم اللہ نہیں پڑھتا, ہاتھ دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہوں. پاؤں دھوتے وقت میں وضو کے شروع کرنے کی نیت نہیں کرتا, ہاتھ دھوتے وقت میں وضو کے شروع کرنے کی نیت کرتا ہوں. پاؤں اس لیے دھو لیتا ہوں کہ میں الگ الگ جسم ہے, کسی کا جسم ڈرائی ہوتا ہے, کسی کا جسم انڈرائی ہوتا ہے. میرا جسم ذرا سوکھا سوکھا ہوتا ہے, پانی زرنے میں دیر لگتی ہے. آپ میں بھی ان میں ہوتے نا, اس لیے پیر کا جو حصہ ہوتا ہے زیادہ چلنے پھرنے کی وجہ سے, دھول پڑنے کی وجہ سے
پانی کے گرنے کا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے تو میں بھگانے کے لیے پہلے دونوں پیر بھگا دیتا ہوں اور اس کے بعد الحمدللہ بسم اللہ بول کر دونوں ہاتھوں سے وضو کو شروع کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے، غلط کیا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں ہوا، میں نے اسے وضاحت بھی کر دی، اچھی بات ہے۔ آپ اعمال میں ہم پر نظر رکھو، ہماری اصلاح ہو جائے گی، ہم اعمال پر تمہاری پر نظر رکھیں گے، تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ جب تمہیں کسی عمل کے بارے میں ڈاؤٹ آیا، تم سوال کرتے ہو، میرا غصہ نہ کرنا میری شرافت اور اخلاق ہے، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کرتا ہوں تو تمہارا غصہ نہ کرنا تمہاری شرافت، تمہارا اخلاق ہے۔ لیکن آج اعمال کی اگر اصلاح کرتے ہیں اتنا غصہ آتا ہے جتنا موسیٰ کے توحید بیان کرنے پر فرعون کو غصہ آیا۔ آج ہے نہیں ہے، یہ جائز نہیں بول کر محبوب کے سامنے میں کوئی حکم بیان نہیں کر سکتا، اکرم کے سامنے میں اسے شرک بول کر بیان نہیں کر سکتا، واحد کے سامنے میں کسی عمل کو بدعت بول کر بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لوگ اصلاح کو آج پسند نہیں کرتے، لوگ اصلاح کو آج پسند نہیں کرتے۔ ایک صاحب فون کر کے پوچھ رہے، سوالات کا سلسلہ آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے حضرت، 2 دن پہلے آپ خبر کے بارے میں جو کہا تھا اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ بھئی اختلاف کے ڈر سے اللہ کا پیغام چھوڑ دے، اختلاف کے ڈر سے نبی کا پیغام چھوڑ دے، اختلاف کے ڈر سے شرک کا ماحول پیدا کر دے اور شرک کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر برداشت کر لے، اختلاف کے ڈر سے بدعت پر خاموش ہو جائے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی نے اصلاح کرنے کے لیے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ ہاتھ سے روکو اور اصلاح کرو، دوسرا طریقہ زبان سے روکو اور اصلاح کرو، تیسرا طریقہ اگر 2 طاقتیں تمہارے پاس نہیں ہے تو کم سے کم سامنے والے کے غیر شرعی کام اور برے کام کو دیکھ کر اپنے دل میں اس کام کے برے ہونے کو سمجھو، یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ یہ 3 کام بھی نہیں کرتے، سامنے والا کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہے، آپ کو برا نہیں لگتا، سامنے والا کفر کر رہا ہے، آپ کو برا نہیں لگتا، سامنے والا شرک کر رہا ہے، آپ کو برا نہیں لگتا، سامنے والا حرام کر رہا ہے، آپ کو برا نہیں لگتا، سامنے والے کا تو اپنی جگہ پر ہے۔ اگر آپ کو اور ہم کو برا نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ آپ کو اور ہم کو برا نہیں لگتا تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ پیارو، اللہ کا واسطہ اصلاح کرو، اصلاح کرو۔ پیارے آقا نے اپنے سر کے بال منڈائے ہیں۔ جب حج کا موقع تھا ایک صحابی آ کر پوچھے اب کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یا تو مسئلے معلوم کرو، اگر معلوم نہیں ہے جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ کر کر لو، انشاءاللہ عمل سنور جائے گا۔ اب آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سر کے بالوں کو اس طرح سے صاف کرو، حلق کرو، حلق۔ سر منڈانے کو عربی میں حلق کہتے ہیں، حلق کرو۔ انداز صحابہ کے سوال کا، انداز پیارے آقا کے جواب کا، روزہ اگر نہیں لکو ہے، توجہ سے سن رہے ہیں، شان نبوت سمجھ میں آ جائے گا۔ آ کر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلق کرو۔ خسر کر سکتے ہیں کیا یا رسول اللہ؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، جامع الکلم تھے پیارے آقا۔ آقا نے جواب میں ان لوگوں کو دعا دی جو لوگ حلق کرتے ہیں، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ وسترے سے سر منڈانے والوں پر تو رحم نازل کر۔ اٹھائیے، وسترے سے
سر منڈانے والوں پر تو رحم کر. نہیں کر سکتے بولے نہیں, دعا دے کر بتایا کر بھی اگر سکتے ہیں تو پیارے میری دعا اس کے لیے ہے جو سر منڈاتے ہیں. اسی لیے کہا پیغمبر کے اس جواب کے اندر جو لذت ہے, پیغمبر کے اس جواب کے اندر جو مزہ ہے, پیغمبر کے اس جواب کے اندر کیا ہے, یہ سمجھنے کے لیے اس ماحول میں آپ کو ہونا چاہیے, پوری توجہ سے سننا چاہیے. آقا ایک طرف امتحان لے رہے ہیں, میرا غلام کرتا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں, کیا وہ اپنی مرضی کا عمل کرے گا یا میری دعا کے پیچھے پڑے گا. سبحان اللہ. یہ ایک مرتبہ سے صحابی کا سوال ختم نہیں ہوا, پھر یہ دوسری مرتبہ سوال کر رہے ہیں, یا رسول اللہ خسر کر سکتے ہیں. دوسری مرتبہ بھی آقا نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین, نہیں اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم کر. تیسری مرتبہ بھی وہ آ کر سوال کرتے ہیں, تب بھی آقا نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین. چوتھی مرتبہ پوچھ رہے ہیں, شاید اس صحابی کے سر میں بال تھے, وہ بالوں سے ذرا محبت کرتے تھے. تنقید نہیں کر رہا ہوں, مزاج و فطرت بتا رہا ہوں. بس صحابہ پر تنقید لا حول ولا قوت اپنے آپ کو غارت کرنے کے برابر ہے, جہنم کی لسٹ میں نام لکھنے کے برابر ہے. صحابہ پر تنقید کرنا, شاید ان کو بال سے محبت تھی. تو پھر چوتھی مرتبہ بھی آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا قصر کر سکتے ہیں. چوتھی مرتبہ آقا فرماتے ہیں اللہم ارحم المقصرین, بال کٹانے والوں پر بھی تو رحم کر. حضرات علماء محدثین فقہا فرماتے ہیں کہ فضیلت کے 4 حصے بنا دے. پوائنٹ, مسئلہ, اجتہاد اسی کو کہتے ہیں. فقہ اور اماموں کا اجتہاد اسی کو کہتے ہیں. اس عمل میں, اس عمل کے ثواب کے 4 حصے بنا دے تو 3 حصے فضیلت زیادہ سر منڈانے والے کو ہے. داڑھی منڈاتے ہو اپنے لیے, اللہ کے لیے سر نہیں منڈاتے. سر پھوڑنا چاہیے ایسے لوگوں کا. عمل چھوڑنے والوں کے لیے مار کی سزا ہوتی نا, تو پھر یہ سزا دنیا میں قائم ہو. اپنے لیے داڑیاں منڈاتے ہو, کھکرتے الٹا وسترا چلاتے ہیں. نالائق, اللہ کے دشمن, اللہ کے نبی کے دشمن ہوتے ہیں جو داڑیاں منڈاتے ہیں. اس میں 2 رائے نہیں ہے. داڑھی منڈا کر محبت کا دعویٰ کرنے والا مکار ہے, مکار. داڑھی منڈا کر محبت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے, جھوٹا. داڑھی منڈا کر محبت کا دعویٰ کرنے والا دھوکے باز ہے. اس کے دعوے پر یقین کرنے والا بھی پاگل ہے, اس کے دعوے پر یقین کرنے والا بھی پاگل ہے. داڑھی منڈاتے ہیں, روح مبارک تڑپ جاتی ہے. مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے عشق رسول میں غرق ہو کر لکھا ہے, آقا کی روح مبارک تڑپ جاتی ہے. 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے داڑیاں منڈانا. میرے ابا حضرت مولانا زکریا علیہ الرحمہ نے ایک کتاب میں سادگی کے ساتھ فرمایا 1,20,000 پر 4,000 انبیاء کی اور 1,44,000 صحابہ کی, لاکھوں غوث قطب ابدال و اولیاء کی سنت کو 2 روپے کے بلیڈ میں تو اڑا دے لانا رہے. بہت دن ہو گئے داڑھی کے عنوان پہ بات کر کے. پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد موضوعات طے کروں گا, اس میں ایک عنوان لے کر آؤں گا. اب پھر سے وہ شوق ٹوپیوں کا جا رہا ہے, داڑھیوں کا جا رہا ہے, جھبوں کا جا رہا ہے, نماز کا جا رہا ہے, وہ شوق جا رہا ہے. پھر سے انرجی دینا پڑے گا, آکسیجن دینا پڑے گا, گلوکوز چڑھانا پڑے گا, تب جا کر شاید کچھ انقلاب آ جائے. تمہارے پیچھے ہمارے پیچھے علماء نہ ہوتے تو پھر ہم نام کے بھی مسلمان نہ ہوتے. اس دور میں ندیم صاحب نام کے صحیح اگر مسلمان ہیں, اللہ قبول کر لے ہمارے ایمان و اسلام کو. یہ صدقہ ہے اللہ کے فضل اور نبی کے صدقے کے بعد حضرات علماء کی محنت ہے. اب
اپنے لیے داڑیاں منڈاتے ہو، اللہ کے لیے، اللہ کے پسندیدہ زمین میں سر نہیں منڈاتے؟ امیر شریعت اول الیاس ثانی کرناٹک، بانی و محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد، حضرت مولانا شاہ ابو سعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جانتا ہے نیا جنریشن؟ ارے جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے، جان لو اب، کبھی حضرت کی سیرت پہ بات کروں۔ حضرت ہے نا ہمیشہ حج کے عنوان پر کبھی بات کرتے ہوئے فرماتے کہ جی حضرت کا ایک بڑا سادہ سیدھا بڑا پیارا لہجہ ہے، ہمیں نقل بھی کرنا نہیں آتا، کبھی کبھی نقل کر لیتے ہیں اچھے لوگوں کی اچھی نیت کے ساتھ نقل۔ ابھی کہا تھا نا یہ دین ہمارا اصل کا دین بھی ہے، نقل کا دین بھی ہے۔ حضرت فرماتے کہ جی حج کو جانے سے پہلے بالاں کی حفاظت کرو جی، حج کو جانے سے پہلے بالاں کی حفاظت کرو جی، اس لیے کہ وہاں جا کر تم تمام اعمال کے ساتھ اپنے سر منڈائیں گے نا، اللہ تعالیٰ جہاں تمہارے طواف کو ترازو میں تولے گا، تمہارے حجر اسود کے استلام کو ترازو میں تولے گا، تمہارے خانہ کعبہ کے دیدار کو ترازو میں تولے گا، صفا مروہ کی سعی کو ترازو میں تولے گا، تو اسی ترازو میں تمہارے سر کے بالوں کو رکھ کر بھی تمہارا پلڑا بھاری کرے گا۔ یہ سب فائدے انہی کو نظر آتے ہیں جن کا ایمان یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر جس کا ایمان ہے نا، انہی لوگوں کو ایسی باتوں پر یقین پیدا ہوتا ہے۔ یقین یہ کام کرنے سے سی ایم خوش ضرور کرتے ہیں، یہ کام کرنے سے پی ایم خوش ضرور کرتے ہیں، یہ کام کرنے سے توپ خوش ضرور کرتے ہیں، یہ کام کرنے سے سورما خوش ضرور کرتے ہیں۔ مسلمانوں تم وہ کام کیوں نہیں کرتے جس کے کرنے سے خدا خوش، اس کا رسول خوش، جس کے کرنے سے خدا خوش اور اس کا رسول خوش؟ غرض اب وہ صاحب رات کو فون کرنے والے کہہ رہے تھے کہ حضرت میں ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی حلق کرو۔ نہیں جی عید سے پہلے ہمیں گھر کو جانا، سو سر میں بالاں عید کو نہیں رہے تو بالاں رکھ کو کیا کرتا تھا؟ عید کی نماز کو بھی بالاں کو کیا تعلق ہے؟ عید کے 90 کپڑوں کو بھی بالاں کو کیا تعلق ہے؟ عید کی یہ کھانے پینے کے آئٹم روزے کی حالت میں بیان نہیں کرنا، روزہ لگ جاتا۔ عید کو بھی سر کے بالاں کو کیا تعلق ہے؟ کیا دیوانہ پاگل جہالت خود پریشان ہے اس کی جہالت پر۔ ہمیں عمرہ کر لے کو عید سے پہلے جانی صبح، عید کو سر میں بالا نہیں رہے تو کیا کرنا؟ عید کیا تبھی دیوانگی کی ایک حد نہیں؟ عید کو بھی بالا کو کیا تبھی تعلق ہے؟ تو ٹوپی پہننے والا مسلمان ہے، تجھے بالوں کے اظہار سے کیا تعلق ہے؟ تو امامہ پہننے والا ہے، تیری شان و علامت سر کے بال نہیں، تیری شان اور علامت تیرے سر کی ٹوپیاں ہیں۔ جہاں یہ ٹوپی زینت ہے وہاں کبھی کبھی تمہارے عیبوں کے لیے پردہ بھی تو ہے، کبھی کبھی تمہارے سر کے بال جب گر جاتے ہیں نا، ٹوپی پہننے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کیسی نعمت عطا فرمائی ہے، کیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ کان کے ادھر سے اگر آپ ٹوپی یا پگڑی پہن لیں گے تقریباً 80% سر کے بالوں کی سفیدی نظر نہیں آتی۔ ابھی کیا ہونا تم نہ عید کو بھی بالا کو تعلق نہیں۔ اچھا بھائی جان دو، خسرت کر لیو، بولو ان کو خسر، مسئلہ سن لیو، آگے آ جاتا ہوں میں۔ خسر کر لیو، خسر کا تو کیا؟ بال کاٹنا۔ کتنا کاٹنا؟ چٹکی پکڑ کر کاٹ رہا ہے دیوانہ۔ یہاں کون کون حج عمرے کو گئے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا دیکھتا ہوں میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چھوڑ ڈالو۔ تم لگا دیکھے نہیں دیکھے؟ مروہ سے باہر نکلتے کہ نہیں کی وہ سر کے بالا چٹکی پکڑ کو کاٹتے ہیں سر۔
وہ کانٹے سے چاقو نچوا دیا. کیا دیوانے کا دین سمجھا مذاق سمجھا؟ کہاں ہے پیارے کہ اتنی چٹکی پکڑ کر بال کاٹنے کا مسئلہ کیا ہے؟ تیرے اوپر تو دم واجب ہے، بال کاٹے بغیر عمرہ احرام سے تو فارغ ہو گیا تو تیرے اوپر دم واجب ہے. جو دم ادا نہیں کرتا پوری زندگی پریشانی میں رہتا ہے. میں بارہا 100 مرتبہ کہوں یہ جملہ، 1000 مرتبہ کہوں یہ جملہ، دین مذاق نہیں، تیرے عقل کا نام دین نہیں، اللہ نبی کے فرمان کا نام دین ہے. سر کے بال نکالے بغیر جسم سے احرام نکال دیا، دم واجب ہو گیا. دم کا تو کیا، جرمانے میں 1 بکرا دینا. یہ چٹکی پکڑتا ہے. ارے نہیں بھی کرنا نہیں ہے. نہیں نا حضرت، اتنے لوگاں کر رہی نا. لوگوں کو دیکھ کر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے. قرآن اور حدیث، نبی اور صحابہ کے فرمان کا نام دین ہے. بال کاٹنا ہے تو پورے سر کے 4 حصے بناؤ. 1/4 حصے تک 1/4 اتنے بال نکالنا. 1 پورے بال کو انگلی میں لپٹے تو یہاں سے لپٹ کر یہاں تک لے کر آئے تو کیا سائز کے بال بنتے کہ اسے 1 پورا بال بولتے. اسے سمجھ میں آیا؟ منڈی تو بھی ہلاؤ با، تمہاری صورت دیکھا تو میرا روزہ الگ الگ ہوا ہے. مذاق کرے آپ سے. سمجھ میں آیا؟ یہ ایسے بال، ایسے اتنا بال، وہ بھی کتنے سر کے حصے میں نکالنا؟ چٹکی پکڑ کر نہیں نکالنا، بلکہ سر کے 4 حصے بنائیں گے تو 4 میں سے 1 حصے تک اتنا بال نکالنا ہوگا، تب جا کر آپ کا وہ عمل ادا ہوگا. اگر نہیں کرو گے تو پھر آپ پر دم واجب ہوگا. اب مثال دے رہے وہاں پر انہوں فون کرنے والے، آدھا فون ریکارڈ کر کے رکھا ہوں. فون کرنے والے بول رہے ہیں حضرت جب میں ان کو یہ مسئلہ بتایا تو انہوں بول رہے ہیں شاہ رخ خان بھی آپ کو گیا، انہیں بھی نکالا نہیں کیا. شاہ رخ خان کو امام ابو حنیفہ کا پوترا سمجھا. ارے دیوانے، دلیل میں کیا پیش کر رہا ہے دیکھو حضرت. اٹھے سناؤں کیا؟ اعمال کا علم اپنے اندر رکھو. جو فرض ہے عمل، وہ عمل کا علم فرض ہے. جو عمل واجب ہے اس عمل کا علم واجب ہے، ورنہ عمل نہیں. مزاج نہیں ہے ہمارا کہ کھانے پینے میں سمجھوتا کر لے. ذرا کھانے میں نمک کم ہو جائے، دسترخوانوں میں طوفان آ جاتا ہے. وہیں سے تو بات گئی نا، ذرا دسترخوان کے آئٹمس میں نمک کم یا زیادہ آ جائے، میٹھے چیزوں میں شکر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو فوراً زبردست الزام لگاتا ہے شوہر، اس کی نیت برابر نہیں. منجے شکر آکو میں جلدی مر جانا بل کو ڈال دے سوئی. طوفان ہی نہ باتا. اللہ اکبر کبیرہ. ان کنٹرول، ان لمیٹڈ اگر کوئی چیز دنیا میں چل رہی ہے تو وہ زبان چل رہی ہے. ان کنٹرول اینڈ ان لمیٹڈ دنیا میں کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ زبان چل رہی ہے. اندر بھی چل رہی ہے، باہر بھی چل رہی ہے، خواص میں بھی چل رہی ہے، عوام میں بھی چل رہی ہے. ان کنٹرول اور ان لمیٹڈ چل رہی ہے زبان. دسترخوان ذرہ کپڑا دھو کو بھی دھبا لگا تو کیا گے یہ کیا گے دھوئی سو تو. اتنا چھوٹا دھبا جو دیکھنے پر بھی دکھتا نہیں. پین لیے تو کون بھی کپڑے میں آ کر دھبے دھلنے کو نہیں رکھتا، پھر بھی وہ دھبا کپڑے میں ہمیں پسند نہیں کرتے. اعمال میں ہر قسم کی غلطی اللہ برداشت کر لے. اعمال میں ہر قسم کی غلطی اللہ برداشت کر لے. اور پھر میں واپس جاتا ہوں، وہ عذر قبول نہیں ہوگا.
اگر اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، معلوم کرنا، معلوم کرنا، معلوم کرنا۔ نماز کا علم رکھو اپنے پاس، روزے کا علم رکھو اپنے پاس، زکوٰۃ کا علم رکھو اپنے پاس، حج اور عمرے کا علم رکھو اپنے پاس، حلال اور حرام کا علم رکھو اپنے پاس، جائز و ناجائز کا علم اپنے پاس رکھو، عبادات کا علم اپنے پاس رکھو، معاملات کا علم اپنے پاس رکھو، معاشرت کا علم اپنے پاس رکھو۔ اب آؤ میرے پیارو کہ رمضان المبارک جس کی عبادت روزہ ہے، جس کی پہچان سحری ہے، جس کی پہچان افطاری ہے، جس کا خاص عمل روحانی عمل، دیکھنے کے لائق عمل، مثالی عمل، کرامتی عمل، معجزاتی عمل تراویح کی نماز ہے، لیکن لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کو لا کر جوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک مالدار بتا دے مجھے جو یہ کہتا ہے میرے اوپر رمضان میں زکوٰۃ نہیں، ربیع الاول میں فرض ہوئی ہے، ربیع الثانی میں فرض ہوئی ہے، جمادی الاول میں ہی فرض ہوئی ہے۔ اور بعض لوگ تو جواب دیتے ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ کب فرض ہم نہ معلوم تک نہیں حضرت۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرا گھر تیری ملکیت میں کب آیا تجھے معلوم ہے؟ تیری فیکٹری تیرے ملکیت میں کب آئی تجھے معلوم ہے؟ تیرے بچے کے پیدا ہونے کی تاریخ تجھے معلوم ہے؟ تیری شادی کا تاریخ تجھے معلوم ہے؟ تیرے پاس دولت کب آیا؟ جبکہ پائی پائی کا حساب حکومت سے چھپا کر تو رکھتا ہے، تیرے پاس حساب نہیں ہے، کمانے کے لیے اترا ہے، روزانہ اپنے حساب کو رکھتا ہے، نماز کا حساب رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، ذکر کا حساب رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اور دوسرے اعمال خیر کا حساب رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، لیکن پیسوں کا حساب رکھتا ہے۔ تو پھر پیسوں کا حساب رکھنے والے خود کہتے ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ کب فرض ہوئی معلوم ہی نہیں حضرت۔ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اس پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں، عنوان کی گہرائی میں جانے سے پہلے اپنے مال کا حساب رکھو۔ رمضان المبارک کو اور زکوٰۃ کو کوئی تعلق نہیں۔ رمضان المبارک کو اور زکوٰۃ کو کوئی تعلق۔ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں بعد میں آئیں گے۔ میں صرف رمضان کا زکوٰۃ سے جو جوڑ ہے اس کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ رمضان کا زکوٰۃ سے تعلق بولو نہیں ہے۔ اچھا، جب رمضان کا زکوٰۃ سے تعلق نہیں ہے تو پھر رمضان میں زکوٰۃ دینے والے غلطی پر ہیں؟ نہیں ہے۔ رمضان کا زکوٰۃ سے تعلق نہیں ہے اور رمضان میں زکوٰۃ دینے والے غلطی بھی نہیں کر رہے ہیں۔ رمضان میں زکوٰۃ دینے والے دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، یا تو ان کی زکوٰۃ سال پار ہونے کے بعد ادا ہو رہی ہے، یا نہیں تو ان کی زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے ادا ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ نہیں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ آیا۔ رمضان میں زکوٰۃ دینے والے دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا نہیں تو چلو تین قسم کے لوگ ہیں۔ جن کے اوپر رمضان میں زکوٰۃ واجب ہے وہ برابر اسی مہینے میں دیتے ہیں، چلو یہ لوگ نور علی نور۔ ایسے لوگ شاید 1% بھی نہیں ہیں جن کے اوپر رمضان کے عین مہینے میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ بہرحال اب کس کس کے اوپر رمضان میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، پہلے واجب ہو رہی ہے بعد میں واجب ہو رہی ہے، میں کہیں کو پوچھوں؟ اب تمہارا مال ہے، تمہاری زکوٰۃ ہے، حساب رکھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک جماعت وہ ہے جو رمضان میں زکوٰۃ دیتی ہے، لیکن وہ لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ کو 2-4 مہینے دیر کر کے دیتے ہیں۔ ممکن ہے، اچھا زکوٰۃ کے سال کا جو حساب ہے نہیں، وہ انگریزی مہینوں کا حساب سے سال نہیں ہے، چاند کے مہینوں کے حساب سے سال مراد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کئی سالوں کے بعد چاند کے حساب سے ایک سال کی زکوٰۃ زیادہ ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ الگ حساب ہے، کبھی بولیں گے۔ سال کا جو حساب لگانا نہیں، زکوٰۃ میں
وہ जनवरी फरवरी का हिसाब लगाना नहीं, रबीउल अव्वल मुहर्रम सफ़र का हिसाब लगाना। पहले हम ना वो महीने के नामत मालूम नहीं तो हिसाब का लगाती है हमें। कब भाई तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज हुई बोलकर फॉर एग्जाम्पल में पूछा तो महबूब जवाब वैसा दे भी दिए तो बोलेंगे मार्च में होती हजरत बोलकर बोलेंगे। जमादिउल अव्वल का लफ्ज़ तो नहीं आएगा उनके पास से। ज़कात के साल का हिसाब सूरज के हिसाब से नहीं, चांद के हिसाब से। बोल चाल में बोल लेते हैं अंग्रेजी महीने अरबी महीने, अंग्रेजी महीने नहीं, वो शमसी महीने, वो भी हमारे। सूरज का हिसाब का ताल्लुक नमाज से है, चांद के हिसाब का ताल्लुक ज़कात से है। सुभान अल्लाह। तो इस कई को है, सूरज भी हमारा, चांद भी हमारा, चांद मामू भी हमारे, सूरज ममानी भी हमारे। बात ले रही सूरज किसका की कहते, चांद हमारा कहते। एक जमात वो है जिन पर ज़कात रमजान में फर्ज होती है, वो बहुत कम लोग हैं। एक जमात वो है जिन पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है, वो रमज़ान को देते हैं तो 2-4 महीने देर करके देते हैं। एक जमात वो है जो रमज़ान में ज़कात देते हैं, उन पर ज़कात और 2-4 महीने बाद फ़र्ज होती है, वो रमज़ान में देते हैं। समझ में आई बात? रमज़ान में देनी। अच्छा, कई को रमज़ान में दे रही, जवाब आपके पास रहेगा। फिर मैं जरा इजहार कर देता हूं, रमजान वाले आमाल का अजर ज्यादा है। रमजान वाले अमाल का अजर ज्यादा है। गैर रमजान का अमल भी अगर कोई रमजान में करता है, रमजान का अमल ही रमजान में नहीं, मेरे अल्लाह की अता देखो, मेरे नबी का सदका देखो, रमजान वाले अमाल ही रमजान में नहीं, गैर रमजान के अमाल भी अगर कोई रमजान में अदा करता है तो अल्लाह ये कहकर सवाब नहीं देते, ये तो रबीउल अव्वल का अमल तो रमजान में कर रहा है, सवाब तुझे रमजान का नहीं रबीउल अव्वल का मिलेगा। अल्लाह ये नहीं कहते, रबीउल अव्वल का अमल तो जो रमजान में कर रहा है नहीं, चल तुझे मैं सवाब रबीउल अव्वल रबीउल सानी के महीने का नहीं दूंगा, तुझे मैं सवाब रमजानुल मुबारक के पवर के मुताबिक दूंगा। इसका मतलब पूरे 11 महीने नमाज़ा छोड़ डाल को रमजान में पढ़ो न को। बाई चांस सदक़े के पैसे 11 महीने के जमा करके रखे थे, थोड़ा 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 करके डालकर रखे थे। कहाँ डाल को रखते हैं? बोल बोल को मेरा गल्ला गल्ली होगा। घरा में एक गोलक रखो बा, एक डब्बा रखो, एक हुंडी रखो, रोजाना कुछ पैसे सेव करो, आगे आएंगी बातें वो सब। फिर भी इस वक्त याद आ रही है तो बात कर रहा हूँ, कुछ पैसे सेव करके रखो। रमज़ान में अपने और बाहर के अखराजात पूरा करने में बड़ी हिम्मत पैदा हो जाती है। रमज़ान में भी खर्च का मकसद माता हमारा अपना का तो सूरत 14वीं का चांद, जब हमारे पैसों का ताल्लुक दूसरों के साथ होकर अदा करने का वक्त आता तो सूरत क्या हो जाती मालूम? चांद गिरन। सडन पैसे निकालने के लिए दिल मानता नहीं, वो बहुत कम लोग हैं सडन पैसे ऐसा निकालते हैं जैसा कमाते तक नहीं, अल्लाह उनको देता नहीं। इतनी हिम्मत नहीं है हमारे पास, तुम्हारे पास सडन 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए निकाल नहीं सकते, तो फिर थोड़ा थोड़ा जमा करके वो डब्बा उस नीयत के लिए वक्फ कर डालो, होगा किस्सा खत्म। रमजान आता है तो फिर ज़कात दिल खोल कर खुशी खुशी खरामा खरामा हिसाब लगा लगा कर जबरदस्त ज़कात दियो, जमा करे उठा कर रखे तुम्हें मुहर्रम में दे रहे हैं रमज़ान में। मेरे रब की अता देखो, मुहर्रम में जमा करने वाले पैसों का सवाब रमज़ान के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। तीन किस्म के लोग
رمضان میں دیتے ہیں. دینے کا مقصد کیا ہے؟ دینے کا مقصد کیا ہے؟ ثواب زیادہ. ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. زکوٰۃ کے نام پر 1 روپیہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ثواب 70 روپے کے برابر دیتے ہیں. حقیقت میں ادا تو ایک ہی ہوتا سو، ثواب 70. مانا تمہیں ثواب کو رکھ لکھو، زکوٰۃ کم کرو نہ کو. مسلمان ہوشیار بھائی بہت ہو. ابا بابا بابا حضرت ایک وقت کی نماز پڑھے تو مفتی ضرب علی خان صاحب کو یا مولانا مکی صاحب دامت برکاتم کو کون کی سوال کرے کرتے، ایک وقت کی نماز حرم میں پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب نہ، تو پھر میری پوری زندگی بھر کی قضا نمازیں اس میں چلے جاتی ہیں کیا؟ ثواب الگ، ادا الگ. ثواب الگ، ادا الگ. ثواب دے رہے اللہ تبارک و تعالی. ادا جتنا ادا کرنا ہے آپ کو اتنا ہی ادا کرنا پڑے گا. ادا جتنا کرنا ہے آپ کو اتنا ہی برابر ادا کرنا پڑے گا. رمضان المبارک میں دینے کا مقصد ثواب زیادہ ہے. حساب رکھو، دینا اگر چاہتے ہیں تو رمضان میں دو. زکوٰۃ کا تعلق رمضان، کس نے کس دور میں زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ جوڑا، اس کی تحقیق کتابوں کے اندر نہیں ہے. مسئلہ بھی زکوٰۃ کا رمضان سے نہیں ہے. رمضان المبارک کے مہینے کی عبادتیں الگ اور زکوٰۃ کا حکم الگ. 2 ہجری میں ہی نازل ہوا زکوٰۃ کا حکم. اور ایک بات بتا دیتا ہوں، کلمہ تو ہر نبی کی امت میں ذرا ڈفرنس کے ساتھ، نماز بھی ہر نبی کی امت میں رہی، فرق الگ. کون دیکھو بیٹا ذرا اوپر جا کر دیکھو، ذرا بڑے آدمی بیٹھے رہے تو دیکھو ذرا. گوری پڑھنے کے بچے نہ خالی بارڈر میں کھڑا دلے تو امریکہ بھی پریشان ہو جائے گا. ہر نبی کی امت میں تھا نماز کا حکم، ہر نبی کی امت میں تھا زکوٰۃ کا حکم، ہر نبی کی امت میں تھا حج کا حکم. لیکن فرق الگ. مکمل ہوا حکم پورے 1 پرماننٹ قانون کے ساتھ میرے نبی کی شریعت میں. وہ قانون قیامت تک نہیں بدلے گا. ہر نبی جب قانون لے کر آئے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، برابر قانون امت کو دے کر بتایا کہ میرے بعد آنے والے کوئی نبی اس قانون میں اللہ کی طرف سے آگے پیچھے کریں گے، میرا قانون ختم ہو جائے گا، ان کا قانون چلے گا. سبحان اللہ. لیکن میرے نبی جب قانون لے کر آئے تو پرماننٹ سیل ڈال کر قانون دے دیے کہ میں قانون لے کر آیا ہوں، قیامت تک یہی قانون چلے گا، میرے بعد کوئی نبی آئے گا بھی نہیں، قانون بدلے گا بھی نہیں. آ بھی گیا نبی جو میرے سے پہلے گیا، اگر وہ نبی آ گیا اسے قانون بدلنا تو دور کی بات کہ اپنے دور کا قانون چھوڑ کر میرے قانون پر عمل کرنا پڑے گا. اسی لیے علماء کرام صاف فرماتے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نماز پڑھیں گے میرے نبی کے طریقے پر. ان کے زمانے میں کتنے وقت کی نمازیں تھی وہ اپنے جگہ پر، لیکن آئے میرے نبی کے زمانے میں تو برابر وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ. ان پر کتاب کون سی نازل ہوئی؟ بولو، انجیل. لیکن اب وہ انجیل کھول کر نہیں پڑھیں گے، قرآن کھول کر پڑھیں گے. سبحان اللہ. پیارے آقا کی شریعت ہے. رمضان المبارک میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، ان لوگوں کی نیت یہ ہے کہ ثواب زیادہ ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ کا حساب لکھ کر رکھنا. مالدارہ کما رہی، اللہ اور کمائے دے. میں تو بہت دعا کرتا ہوں، آ جائے گی بات آگے. کماؤ بول کر بہت زیادہ آج کل بول رہی علماء، میں بھی بول رہا ہوں کماؤ. نوجوانہ خوب کماؤ، لیکن کماؤ کا تو سیدھے رستے میں کماؤ. ٹوپیاں پہنا کر نہیں، جھوٹ بول کر نہیں، دھوکہ دے کر نہیں. محنت کرو، چند دن پریشانیاں رہے تو بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے. کماؤ.
حالات برابر، حالات پر نظر نہیں، اللہ پر نظر. بزنس آج نہیں، بزنس آج نہیں ہوئے تو کیا بھوکے مر لے کر رہی؟ دکانیں بند ہو جا رہی، فیکٹریاں بند ہو جا رہی. اللہ یہ کہ 1 لاکھ 2 لاکھ دکانوں میں کوئی ایک دکان بند ہوتا رہے گا، ایسے حادثے تو ہوتے تھے. 1 لاکھ آدمی 2 لاکھ آدمیوں میں 2-4 آدمیاں مر گئے تو زندگی تو نہیں بول کو کون تمہیں بولتا کیا؟ زندگی اور موت ہے. ویسے چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، الحمدللہ چل رہا ہے. دینے کے دور میں خدا دیا ہے، آزمائش کے دور میں اللہ تعالیٰ آزمائش میں رکھا ہے. برابر کام کرنا ہمارا کام ہے. دینے کے وقت میں جب دیا تب بھی ہمارا ہاتھ ٹائٹ تھا نا. اب جب اللہ تعالیٰ آزمائش کے وقت میں رکھ دیا تو اب خالی چرچے ہو رہے ہیں. بزنس ساتھ نہیں حضرت، بزنس ساتھ نہیں حضرت، بزنس ساتھ نہیں حضرت. 2000 تھا 1000 لکھو حضرت، 1000 تھا 500 لکھو حضرت. رشتہ دار بھان کو دیتے تھے 5000 روپے. نہیں ماں بزنس ساتھ نہیں ماں، ایک کام کر 1000 روپے لے کو جا ماں کو. اچھا بھی نہیں چلنے کو تھا کم دیری، چلنے کو تھا بڑھ کو کب بھی دیے. دیکھو منڈی تک ہلدی نہیں دی. سامنے والا کی نہیں ہلدی بولے تو جا رہی وہاں کا ہلتی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی فطرت میں شکر نہیں شکایت ہے. دیتا ہے تو شکر نہیں ادا کرتا، نہیں دیتا ہے تو شکایت کر دیتا ہے. اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا دینا بھی امتحان ہے، اللہ کا نہ دینا بھی امتحان ہے. میرے حال کماؤ، اچھا کماؤ. یہ دور کمانے کا ہے، کوشش کرو. آمدنی اور پیسوں میں برکت کے وظیفے ہیں، پڑھتے رہو. اسلام غریب رہنے کا حکم نہیں دیتا. اور ایک بات کہتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیں، پڑھے لکھے حضرات بھی بیٹھے ہیں اور آپ جیسے عقل مند سنیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے. تقریروں میں کہتے ہیں نا غریب تھے غریب تھے غریب تھے بول کر. انداز بدلتا ہوگا، غلط نہیں بولتا میں، انداز الگ ہے. آقا غریب نہیں تھے. وہ نبی کیسے غریب ہوگا جس کے اشارے پر احد کا پہاڑ سونا بننے کے لیے تیار تھا. پیارے آقا غریب نہیں تھے. کمانے کے لیے جب نکلتے تھے آقا اعلان نبوت سے پہلے زبردست بیپار کر کے آتے تھے. بیپار کے ساتھ امانت صداقت دیکھ کر تو حضرت خدیجہ نے خود اپنے طرف سے نکاح کا پیغام دیا. اللہ نے جس کے صدقے میں برکت رکھا ہے اس کے ہاتھ کی برکت کا عالم کیا ہوگا. برکت جس کے صدقے میں اللہ نے بنایا اس کے بیپار میں برکت کیا ہوگی، اس کی تجارت میں برکت کیا ہوگی. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرا مال عرب کے لوگ لے جا کر فروخت کر کے لا کر حساب دے کر اپنا نفع اپنی مزدوری لے کر جاتے. یہ کام میں کئی سالوں سے کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ جب محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال لے کر جا کر آئے، ان کے حساب سے سچا حصہ مجھے کسی کا نظر نہیں آیا اور ان کے نفع سے بڑھ کر آج تک کسی نے نفع بھی پیش نہیں کیا. لازمی بات ہے. آقا نے فضیلت بتائی تجارت کی. زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی بات ہے. ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں حضرت. نماز تمہارے سے ادا ہو رہی ہے، روزہ تمہارے سے ادا ہو رہا ہے، قرآن تمہارے سے الحمدللہ ادا ہو رہا ہے، ذکر تمہارے سے ادا ہو رہی ہے. تمہارے اندر یہ تمنا ہونا کہ نہیں ہونا میرے سے زکوٰۃ بھی ادا ہو، میرے سے میرے اپنے صرف خاص کا عمل حج بھی ادا ہو. اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پہلے تمہارے اندر پیسے ہونا، تمہارے پاس پیسے آنے کے لیے قسم اللہ کی تم محنت کر کے کمانا پڑے گا.
محنت کرنا نوجوانا، کوشش کرنا. ایک زبردست مولوی صاحب کو میں گزشتہ سال رمضان المبارک میں راستے میں رمضان کے مہینے میں کچھ چیزیں ڈال کر فروخت کرتے ہوئے دیکھا. تجارت کرتے ہوئے شرمانا بھی نہیں، محنت کرتے ہوئے شرمانا بھی نہیں، چراتے ہوئے شرمانا. اچھے اچھے کابینوں میں بیٹھ کر، بہترین کرسیوں میں بیٹھ کر جھوٹ بول کر تجارت کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. پلیٹ فارم میں جوتے چپل ڈال کر بیچنے والوں کو شرمانے کی ضرورت نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اس جگہ پر حلال روزی تلاش کرتا ہے اللہ کا بندہ جس جگہ پر لوگ عزت سے دیکھتے نہیں، ایسے بندے کو اللہ تعالی حشر کے میدان میں اپنے طرف سے عزت کی چادر اڑائے گا. کیسے دھوکہ دے کر کما رہے ہیں، کیسے بڑے بڑے آفیسر، سب کے آفیسر کو نہیں بول رہا ہوں بابا میں، ورنہ تمہیں میرے اوپر گرم ہو جائیں گے. زبردست باہر کیا کمپیوٹر ہیں، باہر کیا کام کرنے والے بچے ہیں. یہ یجمان کی آفس، ان کی کرسی پی ایم کی کرسی نہیں ہوتی. زبردست کیا ٹیبل ہے، ٹیبل میں ہندوستان ہے، فلیٹا اڑنے کوئی وہاں ایک بم ڈالنا ایران. سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اندر کا کاروبار کیسا ہے؟ اچھی جگہ پر بیٹھ کر بزنس کرنا حلال ہونے کی ضمانت نہیں ہے، نہیں ہے. اچھی جگہ ہو یا لوگ اچھی نظر سے دیکھتے نہیں، وہ جگہ ہو سچ بول کر کمانا. سودی کاروبار کرنے والوں کے آفیسر کبھی دیکھیں آپ؟ ارے دیکھیں سودی کاروبار کرنے والوں کے آفیسر. تمہیں مندے پوچھو نہ کو تمہیں دیکھیں کیا ہاؤ بولے تو کئی کو دیکھے بول کو پکڑ لیتے، مندے پکڑ لیتے ہیں. رول کال، ہفتہ حرام مال وصول کرنے والوں کی آفیساں دیکھیں آپ، کیا زبردست، کیا ایسیاں، کیا فوٹواں. کام غلط کر رہی ہیں، دنیا ان کو عزت دے رہی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حلال کمانے میں کبھی تم مت شرماؤ. آقا فرماتے ہیں مجھے سب کا مسافہ پسند ہے لیکن اس کا مسافہ پسند ہے جس کے ہاتھوں میں محنت کے نشان ہوتے ہیں. سب کے مسافے پسند لیکن اس کا مسافہ پسند جس کے ہاتھوں میں محنت کے نشان ہوتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ شرف ملاقات حاصل کرتے. ایک صحابی دور کھڑے کھڑے صرف دیدار کا مزہ حاصل کرتے، قریب پہنچ کر مصافحہ نہ کرتے. 2-4 مرتبہ نگاہ نبوت پڑ جاتی ہے، سوچتی ہے سب مصافحے کے لیے آتے ہیں، یہ میرا پیارا کیوں نہیں آتا. ایک مرتبہ خدا کا بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ پیارے سب مصافحہ کرتے ہو، تم کیوں نہیں مصافحہ کرتے؟ صحابہ کا ادب، صحابہ کی محبت کا عالم دیکھو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل تو چاہتا ہے کہ مصافحہ کروں لیکن میرے ہاتھ سخت ہیں، آپ کے ہاتھوں کی نرمی سے تو ریشم بھی بھیگ مانگتی ہے. اتنے نرم ہاتھ آقا کے، سبحان اللہ. اب میرے سخت ہاتھ آپ کے ملائم ملائم نرم نرم ہاتھوں کے بیچ چلے جائے تو میرے ہاتھوں کی سختی سے مصافحے کے وقت آپ کو جو تکلیف ہوگی نا، میں وہ تکلیف بھی آپ کو دینا نہیں چاہتا. اتنی تکلیف بھی دینا نہیں چاہتے. آج کل محبت میں آپ کو ہاتھ مصافحہ کر کو دبا ڈالتے ہیں ایسا. اتنی محبت ہے سو حضرت نکو با، اتنی محبت کرنے کو با تو
رکھو رے بابا، گلے ملے تو ایسا دبا ڈالتے ہی کہ سامنے والا گلے نہیں مل رہا ہے، خبر دبا رہی ہے۔ دشمنی میں تکلیف دینا نہیں، محبت میں بھی تکلیف نہیں دینا، نہیں دینا محبت میں بھی تکلیف۔ آقا نے پوچھا تیرے ہاتھ سخت کیوں ہوئے؟ یا رسول اللہ گھر کی بڑی ذمہ داریاں کاندھے پہ ہیں، ماں باپ کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، دوسرے میرے صحابہ بھائیوں کے مقابلے میں ذرا محنت زیادہ کرتا ہوں، کلہاڑی کو دیر تک پکڑا کرتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، گٹے بناتے ہوئے لکڑیوں کے ساتھ میرے ہاتھ مل کر میرے ہاتھوں میں بڑی سختی آ گئی ہے، اس لیے یا رسول اللہ اچھا محنت والے تیرے ہاتھ ہیں۔ ہاں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں لا، مجھے دل چاہتا ہے کہ میں محنت والے ہاتھوں کو بوسہ دوں۔ پیسہ کماؤ، زکوٰۃ نکلے گی، دینے والے بن جاؤ گے، لینے والے ہاتھوں سے زیادہ بہتر ہاتھ ہے دینے والے ہاتھ۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، پیارے آقا نے فرمایا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر کے ہاتھ سے مطلب دینے والا ہاتھ ہے، نیچے کے ہاتھ سے مطلب لینے والا ہاتھ ہے۔ ایک صحابی نبی کے پاس مانگنے آئے، نبی تو باپ کی طرح ہوتے ہیں، نبی کے دروازے پہ نہ مانگے تو کس کے دروازے پہ مانگے؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی مانگنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا۔ کیا ہے تیرے گھر میں؟ ایک زرا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کب تک مانگتا پھرے گا؟ آج میں دے دوں، کل ابو بکر دے دے گا، پرسوں عمر دے دے گا، اترسوں عثمان دے دے گا، اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف دے دے گا۔ تیرے اندر مانگنے کی عادت پڑ جائے گی، تیری تربیت کرنا میرا فرض ہے۔ جا کر وہ زرا لے کر آ جو تیرے گھر کے اندر ساز ہے، لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے خود اعلان کیا اسے کون خریدے گا؟ عثمان غنی نے کہا کہ میں خریدوں گا یا رسول اللہ۔ لاؤ پیسے، کیا شنکیاری دوستی پیاری، لاؤ پیسے۔ لانے کے بعد دے دیے حضرت عثمان غنی، پیسے دے دیے۔ اللہ کے نبی نے اس پیارے سے کہا کہ جا کر بازار سے لکڑیاں کاٹنے کا آرا لے کر آ۔ اب وہ صحابی جا کر لے کر آئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جا جنگل کے لکڑیاں کاٹ، مدینے کے بازار میں بیچ، یہ مانگنے سے بہتر ہے۔ جنگل کے لکڑیاں کاٹ، مدینے کے بازار میں بیچ، محنت کر، پیسہ کما، پیسہ کما، دولت کما۔ چند دن نہیں گزرے، وہ کچھ صحابی کچھ پیسہ لے کر آتے، یا رسول اللہ یہ میرے طرف سے قبول فرما لیجئے، آپ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرمائیے۔ دینے والے بنو، اللہ کے دربار میں دعا کرو کہ اللہ مجھے زکوٰۃ دینے والا بنا دے۔ سبحان اللہ، یہ دعا کب بھی کرے، جو کرے ان کو میں سلام کرتا ہوں، جو کرے میں ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہوں۔ اللہ سے یہی دعا کرتے اللہ پیسہ دے، پیسہ دے، پیسہ دے۔ یہ انڈائریکٹ دعا بھی کرو، جس کی دعا کو اللہ سن کر خوش ہو جائے، وہ لائق بنا دیا تو آپ کے اندر پیسہ آ جائے گا۔ اللہ مجھے زکوٰۃ دینے والا بنا دے، کیا بہترین دعا۔ اللہ مجھے دینے والا بنا دے، زکوٰۃ دینے والا بنا دے۔ سوال کرتے ہیں، گزشتہ سال سوال آیا کہ نہیں آیا، نبی کبھی زکوٰۃ دیے کیا؟ پیارے نبی کے اوپر زکوٰۃ کے لائق پیسہ کہاں بچاتا، آتا تو نبی بانٹ دیتے تھے۔ پیسہ سیف ہو تو زکوٰۃ۔ نبی زکوٰۃ تو نہیں دیے، زکوٰۃ کا حکم تو دیے۔ پیسہ بچا کر نہیں رکھے پیارے آقا، کماؤ کماؤ، خوب کماؤ۔ میرے نبی کمائے، عثمان غنی کمائے، کمانے والے صحابہ کو نبی نے بڑی توصیف فرمائی۔ حضرت عثمان کی بڑی تعریف کرتے تھے، عبد الرحمن بن عوف کی تعریف کرتے تھے، ابو بکر کی تعریف کرتے تھے۔ کماؤ کماؤ۔ کچھ صحابہ کو نبی نے پکڑ کر رکھ لیا دینی تعلیم کے لیے، ان کو اندر ہی رکھ لیا۔ بچت کے صحابہ کو کمانے کی خوب اجازت دی۔ میرے پاس کئی کتابیں ہیں،
کون سے صحابہ مالدار تھے، کون سے ائمہ مالدار تھے، کون سے اولیاء مالدار تھے؟ پیران پیر زبردست مالدار، زکوٰۃ دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ زبردست مالدار، زکوٰۃ دیتے تھے۔ پہلے زکوٰۃ کا حکم پر عمل کرنا ہے، فضیلت سنتے رہو گے یا فضیلت والے بنو گے؟ فضیلت والے اگر بننا ہے تو آپ کو پیسہ کمانا پڑے گا، کمانے کے ساتھ ساتھ سیو کر کے بھی رکھنا پڑے گا۔ ضرورت پر خرچہ کرو، بچت پیسہ سیو کر کے رکھو، آج نہیں کل برابر کام آئے گا۔ مہنگائی سر چڑھ رہی ہے کہ نہیں چڑھ رہی ہے؟ آہا، شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال کتاب الصدقات اٹھا کر دیکھو، اس وقت جو بات لکھے تھے آج اس پر عمل ہو کر رہتا تو کتنی اچھی۔ میں یہ عنوان حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے 2 سال پہلے بھی کہا تھا، اگر پیسے ہیں تو زیور لو، زیور لو، زیور لو۔ آج دستی کو نچوڑے سکا ہاتھا نچوڑ رہے ہیں۔ گرام سونے کا ریٹ کیا ہے اب؟ اینیورسری آتی کا تو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہ اللہ بات میری غلط کر دے، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ کتنے ماں باپ اس دور میں اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ ہونے والے ہیں؟ بچے اسے بولے سو کماؤ بابا، اللہ کے پاس مانگو بھائی، استغفار کثرت سے پڑھو بھائی، کمانے کے راستے تلاش کرو بھائی۔ کتنا بولے ہمیں، کتنا بولے؟ موبائل پکڑ لے کو 4 گھنٹے دیوانے بیٹھے سکا بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا ٹی وی کرو، شرماؤ مت، حلال طریقے سے کماؤ۔ میں نے کہا نہیں، ایک مولانا کو میں نے دیکھا راستے میں، کہنے لگے کہ نہیں حضرت، رمضان المبارک کے اخراجات زیادہ ہی، اس لائن کے کاروبار میں مجھے تجربہ ہے، ہمارے ہاں یہاں مال بنتا ہے، یہ مال یہاں پر بڑے شوق سے لوگ خریدتے ہیں، تراویح کے بعد میں فری ہی رہتا ہوں، ایک ٹرالی میں ڈال کر کما رہے ہیں۔ الحمدللہ، کمانے میں کیا شرم ہے، کیا شرم ہے؟ اسی لیے میں نے کہا نبی غریب نہیں تھے، نبی ایسا جوڑا بھی پہنے ہیں کہ اس وقت اس جوڑے کی قیمت 200 دینار تھی، 200 دینار۔ نبی غریب نہیں تھے، آپ چاہ کر غریب بنے سو، ورنہ آپ الحمدللہ خاندانی و فطرت کے طور پر زبردست مالدار۔ آپ نبوت کا بوجھ آپ پر پڑ گیا، رسالت کی ذمہ داری آپ پر پڑ گئی، اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی امت کے غریبوں کا بڑا خیال تھا۔ میرے پاس اگر دولت آ گئی تو میری امت کے غریب آزردہ ہو جائیں گے، حسد کر کے نہیں۔ نبی کے پاس دولت تھی، ہمارے پاس دولت نہیں۔ مالداروں کے پاس دولت ہے، زندگی چل رہی ہے، غریبوں کے پاس دولت نہ صحیح، میری تسلی تو ہو جائے، اس لیے غریبوں کے ساتھ آقا رہنا پسند کیے۔ بالتسنع عربی میں ایک لفظ آتا ہے، علماء کی دلیل کے لیے پیش کر دیا، آپ چاہ کر غریب رہے، ورنہ اللہ اکبر آپ کے خدموں میں دولت تھی، آپ کے خدموں میں دولت تھی، آپ کے غلاموں کے خدموں میں جب دولت ہے تو آقا کی دولت کا عالم کیا ہوگا؟ دولت کماؤ، سیدھے راستے سے اچھے طریقے سے کماؤ، دھوکہ دیے بغیر کماؤ، جھوٹ بولے بغیر کماؤ، سیدھے راستے پر کماؤ۔ دولت رہی تو اس بڑے فرض کا حق ادا ہوگا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی زندگی میں آج تک یہ فرض ادا نہیں ہوا؟ کتنا زبردست عمل ہے زکوٰۃ، اللہ اکبر۔ آئندہ جمعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں جتنی باتیں آج کی تھی میں آپ کے سامنے رکھا کہ دولت کماؤ، زکوٰۃ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن پاک میں جہاں نماز کا ذکر آیا بالکل بازو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کر دیا۔ جہاں نماز کا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقامت الصلاۃ ایتاء الزکاۃ، فوراً نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور دعا بھی کرتے رہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو زکوٰۃ دینے والا بنا دے۔ جب زکوٰۃ کی محبت میں زکوٰۃ دینے والا
ایسی دعا آپ اللہ کے دربار میں کریں گے، یقیناً آپ کے پاس دولت صحیح آ جائے گی۔ وہ بھی زکوٰۃ کس کی دولت میں واجب ہے معلوم؟ یہ بات بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ اے اللہ، پوائنٹ توجہ کے ساتھ سنو نوجوانوں، اللہ مجھے زکوٰۃ دینے والا بنا، یہ دعا کریں گے نا، اللہ تعالیٰ دولت بھی دیں گے، حلال بھی دیں گے، کیونکہ زکوٰۃ دولت پر اور حلال دولت پر ہی فرض ہے۔ زکوٰۃ دولت پر اور حلال دولت پر ہی فرض ہے۔ کروڑوں کروڑوں روپے حرام کے رہے تو 1 روپیہ بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، حلال مال پر زکوٰۃ ہے۔ کون کون دعا کریں گے؟ ہاں پیسہ نا، دیکھو کیا جلدی ہاتھا اٹھے، دیکھو مشین میں نکلے سکا نکلے ہاتھا، اللہ قبول کرے سب کے ہاتھوں کو، زکوٰۃ دینے والا بنا دے پروردگار، اے اللہ مجھے زکوٰۃ دینے والا بنا دے۔ یہ دعا کرو، آج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب یہ دعا کریں گے اللہ 2 چیزیں دیں گے اور 1 موقع دیں گے، 1 چیز دولت دیں گے، دوسری چیز زکوٰۃ والا بنا دیے تو حلال دولت ہی دیں گے اللہ تعالیٰ، تیسری چیز زکوٰۃ دینے کا موقع عطا کریں گے۔ بقیہ بہت ساری باتیں ہیں، آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دوسرا ایک اہم اعلان یہ ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کے لیے، رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ دے کر جائے۔ اور ایک آخر میں اعلان یہ ہے کہ آج الحمدللہ 17ویں تراویح ہے، 17، 18، 19، 20 4 دن کی تراویح کے بعد 21ویں تراویح، آج جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل کے دن انشاءاللہ تعالی اس سال کی تاخیراتوں کا سلسلہ شروع ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہماری مسجد عمر فاروق میں حسب معمول تاخیراتوں کا بہترین انتظام ہے۔ بہترین کا تو کھانے کا نہیں ہے بات ہے۔ وقت کو ضائع مت کرو۔ بہت سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ سے سن لیں گے۔ لائیو ٹیلی کاسٹ کا جو انتظام ہو رہا ہے وہ دوسرے شہروں کے لیے، دوسری ریاستوں کے لیے، پردہ نشی خواتین کے لیے ہوتا ہے، آپ جیسے مردوں کے لیے اور باہر آنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ مسجدوں کو آباد کر کے ہم کو بہت سارے کام اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ مسجد آباد کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ تاخیراتوں میں گھومنے پھرنے کا ماحول مت بناؤ، دوست احباب کے ساتھ ضرور تاخیراتوں میں حسب معمول ہماری مسجد کو جو آتے ہیں وہ ضرور آؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ تاخیراتوں میں قیامت کے عنوان پر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ اور دجال اور اس کے بعد کے حالات پر، موقع بھی اس وقت وہی چل رہا ہے، حالات قیامت کے قریب کا زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کی مناسبت سے قرآن حدیث کی روشنی میں باتیں آ جائیں گی۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔